بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مومنو، آج ہم ختم نبوت پہ بات کر رہے ہیں اور اسپیسیفکلی قادیانیوں کو دعوت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے ہر مسلمان کے لیے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کا اس پہ اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی نبوت کی کوئی گنجائش ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ تو اس کنٹیکس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں، چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 40۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے، خاتم النبیین۔ اب یہاں پر تین چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی۔ نمبر ایک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ نمبر دو، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور نمبر تین، اور خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں پر قادیانی ایک تو خاتم اور خاتم کا ہیر پھیر کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن میں خاتم آیا ہے، احادیث میں خاتم بھی آیا ہے۔ تو خاتم کا مطلب ہے جو مہر ہوتی ہے، اسٹمپ آف دا پرافٹ، اور جو خاتم ہے وہ سیل ہوتا ہے، سیل آف دا پرافٹ۔ تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹمپ آف دا پرافٹ بھی ہیں اور سیل آف دا پرافٹ بھی ہیں۔ اسٹمپ کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ کوئی بھی جج فیصلہ جب کرتا ہے تو وہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے اینڈ پہ اسٹمپ لگاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اسٹمپ لگنے کے بعد، یعنی کہ وہ پین کی نب توڑ دیتے ہیں یا اب تو اسٹمپ لگائی جاتی ہے کہ اس کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کچھ بھی داخل کرنا ایلیگل ہوگا، جرم ہوگا، تو وہ ہوتی ہے اسٹمپ۔ اسی طرح جو سیل ہوتی ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پوسٹ آفس والے جو ہیں وہ انویلپ کو سیل کرتے ہیں۔ جس طرح شاپس سیل ہوتی ہیں تو یہ فوڈ والے آ کے آپ کی جو شاپس ہیں ان کے جو لاک ہیں، تالے ہیں، ان کو سیل کر دیتے ہیں، تاکہ اس میں وہ جہاں پر چابی لگتی ہے نا وہاں پر سیل ٹیپ لگاتے ہیں، تاکہ اس میں اگر کوئی کھولنے کی کوشش کرے، ہیر پھیر کرے تو پتہ لگ جائے۔ انویلپ کا بھی اسی لیے سیل ہوتا ہے کہ کوئی کھولنے کی کوشش کرے تو اس کا پتہ لگ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیمپ آف دا پرافٹ بھی ہیں اور سیل آف دا پرافٹ بھی ہیں۔ اب اس کنٹیکس میں ایک بہت بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں آپ کو ملے گی۔ عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آلموسٹ 76 ایئرز کے بعد، یعنی کہ بہت دیر بعد فوت ہوئے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے اس کو دیکھا تھا؟ اب یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ کئی قادیانی یہ آدھی سنا کر، کیونکہ ان کو بھی پوری نہیں سنائی جاتی، کسی نے آدھی سنائی ہوتی ہے تو وہ یہ حدیث سنا کر بھی کلیم کرتے ہیں کہ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے کہ اس میں وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ابراہیم کو دیکھا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہاں کہ میں نے دیکھا تھا، اور اگر وہ جوانی تک پہنچتے تو وہ ضرور نبی ہوتے۔ ٹھیک،
جو میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی ہیں کہ اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہو سکتے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ دوسری بات کہ وہ تو رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے رسول جو ہے وہ نئی شریعت لاتا ہے، تو یہ جو غلام احمد قادیان تھا اس کے والدین نے تو اس کا نام غلام احمد رکھا تھا، رسول اللہ کا غلام، لیکن وہ غلام نکلا اپنے نفسیات کا، اپنی خواہش نفس کا، اور وہ کسی اور ایجنڈے پہ چل پڑا۔ تو رسالت کا کلیم کرنا کہ کوئی نیا رسول ہے یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ پھر اس کو شریعت لانی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ جھوٹ موٹ کا نبوت کا جو ہلکا معاملہ تھا اس کو لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ خاتم النبیین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث کی طرف میں آتا ہوں، تو مطلب وہ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول میں انہیں بھی نبی بنایا جاتا، جیسے کہ پہلے انبیاء جو بڑے عظمتوں والے انبیاء ہیں، جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے انبیاء، ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا انبیاء، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا انبیاء، ٹھیک ہے، تو نبی تھے، زکریا علیہ السلام کا بیٹا نبی۔ تو اللہ نے مختلف نبیوں کو پروٹوکول کے طور پر ان کا بیٹا بھی نبی بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ پروٹوکول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی نبی ہوتا۔ تو یہ حدیث آدھی سنا کر وہ کہتے ہیں دیکھا نبوت کا کوئی نہ کوئی طریقہ باقی رہ گیا تھا۔ تو یہ حدیث وہ پوری نہیں پڑھتے، پوری میں آگے جائیں تو یہ حدیث تو ختم نبوت پر فٹ ان بیٹھتی ہے۔ تو وہ آگے بتاتے ہیں عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا جوانی کی عمر تک پہنچنے ہی نہیں دیا، کہ اگر وہ جوانی تک پہنچتا تو اس کو نبی بنانا پڑتا۔ تو اس لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بچوں کو، چاروں کے چاروں کو جوانی میں پہنچنے سے پہلے ہی بچپن میں ہی موت دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک مولا علی علیہ السلام کے لیے جب غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ لے جانے کا فیصلہ کیا، تو وہاں پر مولا علی علیہ السلام رونے لگ پڑے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ، لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ مختلف جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متعدد بار بتا کے گئے ہیں کہ کوئی نبی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک صحیح سند سے حدیث ہے کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ زیادہ حق رکھتے تھے اس غلام احمد قادیان سے، لیکن اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام اور ابراہیم یہ نبی نہیں ہوئے تو یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اس لیے یہ ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے، ان کو ہم یہ دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ باز آ جائیں اور علمی طور پر اس بات کو سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور ان کا بڑا دھوکہ ہے، یہ قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 69 ہے، سورہ نمبر 69، اس کی آیت نمبر 41 سے لے کر 46 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ کفار کہتے تھے نا کہ یہ اس نے خود سے گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا
کہ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر وہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس میں کوئی بات ایڈ کر لیتے، تو البتہ ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے، تو البتہ ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور 46 نمبر آیت میں پھر اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو کتنی سخت بات کہ بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن ڈرایا اور بتایا غیر مسلموں کو جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ اس نے خود سے قرآن لکھ لیا ہے، یا کسی کان نے لکھوا دیا ہے، یا شاعر ہے، یا یہ وہ، پیچھے ڈیٹیل بھی آتی ہے اس طرح کی، اور باقی جگہوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ اپنی طرف سے کچھ اس میں داخل کرتا تو ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ان آیات کو لے کے یہ ایک دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے امت کو اور اپنے ہی لوگوں کو، کہ دیکھو کہ اگر غلام احمد قادیان جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ اس کی شاہ رگ کاٹ دیتا۔ تو جناب یہ تو اللہ نے جو سیٹ کیا ہے مثال، یہ سچے نبیوں کے لیے سیٹ کی ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی اپنے پاس سے بات داخل کرتا ہے کتاب الہی میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کو دنیا میں عذاب دیتے۔ جیسے بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو قدر قلیل مائل تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، تو قدر قلیل ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم آپ کو دنیا میں بھی دور عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دور عذاب دیتے۔ تو یہ جناب سچے نبیوں کے لیے ہے، سچے رسولوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے نہیں ہے۔ جھوٹوں کے لیے تو امت نے نظام سیٹ کرنا ہے، جیسے مسلمہ کذاب کے لیے سیٹ کیا تھا امت نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کیا تھا اور ان کے ساتھ قتال کیا تھا۔ تو پھر جناب بات ہے جہاد کی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جیسے 3609 صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ آ جائیں، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، ٹھیک ہے، جھوٹا رسالت کا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو 3 جھوٹے کذاب آنے ہیں قیامت سے پہلے پہلے، اس میں سے ایک ہم نے غلام احمد قادیان کو بھی اپنی زندگیوں میں دیکھ لیا، یعنی کہ ایک سلسلہ تو ہمارے ہاں چل پڑا۔ تو اب یا تو پھر وہ ابو بکر والا جو امت نے بتا دیا، ان کو جھوٹے نبیوں کو اللہ نے دنیا میں سزا نہیں دینی، جیسے مسلمہ کذاب کو امت نے سزا دی تھی، قتال کیا تھا، تو پھر یہ جھوٹے کذابوں کا امت نہیں کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری جو امت ہے اس وقت وہ بڑی پیار محبت اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، تو پھر یا تو وہ قتال جہاد شروع ہوگا، یا پھر ان کو دعوت ختم نبوت ہے کہ آپ آئیں اور علمی طور پر ہم سے بیٹھیں، بات کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے سیل آف دا پرافٹ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہیں وہ اسٹیمپ آف دا پرافٹ ہے۔ اور یہ کوئی خاتم خیتم اور یہ جو آپ ڈرامے رچاتے ہو نا، یہ ساری چیزیں کچھ بھی آپ کی دال گلنے والی نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی جو ہے نا ڈنکے بجنے ہیں انشاءاللہ، اور قیامت تک بجتے رہیں گے، اور تاجدار ختم نبوت کے لیے ہم اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاک اللہ خیرہ۔